नाज़रीन, ग़ुलाम नबी मेमन जैसा कि आप लोग सब जानते हैं वो सिंध पुलिस के आईजी हैं। वो इस वक्त कंफर्ट जोन में दाखिल हो चुके हैं। इस वजह से जो है वो अपनी पोस्ट को ज़रूरत से ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और इस कंफर्ट जोन में दाखिल होने के बाद किसी का बाप भी उन्हें तब्दील नहीं कर सकता। इस पर आगे चलकर हम अपने प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे कि उनके कंफर्ट जोन में दाखिल होने की वजह से ही जो है कराची के जोनल डीआईजी समेत अंदरूनी सिंध के जो रेंज के डीआईजी हैं उनकी तब्दीलियां जो है वो कठाई में पड़ चुकी है। इस पर हम तफसील से बात करेंगे और मैं खुद काबिल एहतराम आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की तवज्जो चाहूँगा कि क्या वजह है कि वो इस वक्त सिंध पुलिस के रैंकर्स के लिए जो है सोतेले बाप का किरदार अदा कर रहे हैं। यानी कि दुनिया के तकरीबन तमाम माशरों में जो है औलाद जो है वो अपने वालदेन के जो है वो नक्श कदम पर चलने की कोशिश करती है, यानी कि वालदेन को जो है वो अपना रोल मॉडल जो है बनाती है। लेकिन सिंध पुलिस में अगर कोई रैंकर जो है वो अपने सीनियर्स को यानी कि आईजी को जो है वो अगर रोल मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं तो फिर उन्हें निशाने इबरत क्यों बनाया जाता है। इस पर भी आगे चल के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिर में फिर हैदराबाद की एक चौंका देने वाली स्टोरी भी शामिल है कि किस तरीके से आरआरएफ का जो है सरबराह एक ऐसे सब इंस्पेक्टर को बनाया गया है जो कि पहले बहुत सारे थानों का एसएचओ रह चुका है और हर जगह से जो है वो करप्शन के इल्ज़ाम में सस्पेंड होता चला आ रहा है और इस वक्त भी उन्होंने जो है करप्शन का एक लूट मार का जो है नया सिलसिला शुरू कर दिया है। नाज़रीन, मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम द अवामी शो। बात टॉप स्टोरी से हम करते हैं सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन। किस तरीके से साबका जो आईजी थे मुश्ताक मेहर, उन पर अक्सर मैं अपने प्रोग्रामों में ये शब्द मुझसे कहा करता था कि उन पर जो है किस्मत का देवता मेहरबान है। लेकिन अब मैं खुद गुलाम नबी मेमन के लिए ये कहने पर मजबूर हूं कि उन पर जो है किस्मत की देवी जो है वो मेहरबान हो चुकी है, जिसका जिंदा सबूत उनका जो है वो इस वक्त कंफर्ट जोन में दाखिल होना है। एक इस तरह का जोन के जिसमें जाने के बाद जो है उन्हें किसी का बाप भी तब्दील नहीं कर सकता, चाहे वो कुछ भी क्यों ना कर बैठे, कितना ही संगीन गलती क्यों ना सरजद हो उनकी ज़ात से, उन्हें इस मौके पर जो है कोई भी तब्दील नहीं कर सकता, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में मतलब यह है कि उनकी तब्दीली जो है वो इलेक्शन के डेट की अनाउंसमेंट से मशरूत कर दी गई है, जिसका मैं पिछले प्रोग्रामों में भी शद्वमत से जिक्र कर चुका हूं। अब इलेक्शन कब होंगे ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पाकिस्तान की मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखकर हर कोई ये कह सकता है कि ये बहुत ही पेचीदा और बहुत ही खतरनाक किस्म का सवाल है, जिसका जवाब किसी के पास भी नहीं है कि इलेक्शन कब होंगे, क्योंकि इलेक्शन की जो डेट की अनाउंसमेंट है उसमें रिजल्ट जो है वो शामिल है। यानी जो कुव्वतें जो है पाकिस्तान में इलेक्शन की डेट का ऐलान करेगी, वो सिर्फ ऐलान नहीं करेगी कि इलेक्शन फलाने दिन को होगा, वो इलेक्शन के डेट के अनाउंसमेंट में जो है उसके रिजल्ट को लिए हुए होगी। अगर उन्हें रिजल्ट मालूम नहीं होगा कि इस मुतवक्का इलेक्शन का क्या रिजल्ट आ सकता है, उस वक्त तक वो उसका ऐलान नहीं करेंगे। हालात और वाकयात तो यही सब कुछ बता रहे हैं। सियासी तोड़ फोड़ तो चल रही है, इंजीनियरिंग भी हो रही है, पार्टियां टूट भी रही हैं, नई पार्टियां वजूद में भी आ रही है। एक तोड़ फोड़ का अमल जो है वो बरक रफ्तारी से इस वक्त चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद मुस्बत नताइज के आने के दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से पॉलिसी साज जो है, पॉलिसी मेकर जो है
وہ پریشان بیٹھ گئے، خلاؤں میں گور رہے ہیں کہ وہ کریں تو کیا کریں، کون سا فارمولا اس وقت استعمال کریں کہ رزلٹ جو ہے وہ ان کے حق میں آ جائے اور وہ فوری طور پر جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان کر دے، کیونکہ مغربی قوتوں سے جو ہے بہت پریشر ہے حکومت پاکستان پر کہ وہ اکتوبر سے میں کے بعد نہیں بلکہ اکتوبر کو الیکشن ہر حال میں کروا دیے جائیں۔ یہ پریشر پڑ چکا ہے۔ اب اس پریشر کی وجہ سے جو ہے وہ حکومت پریشان ہے اور ان کی سمجھ میں اس وقت کچھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ کریں تو کیا کریں۔ اب اس متنازع اس پیچیدہ الیکشن کی جو اناؤنسمنٹ ہوگی تو اس کے بعد ہی جو ہے وہ غلام نبی میمن کی تبدیلی ممکن ہے۔ اس لیے میں نے کہا پروگرام کے شروع میں کہ غلام نبی میمن جو ہے وہ کمفرٹ زون میں اس وقت داخل ہو چکے ہیں، ان پر جو ہے ان کی قسمت کی دیوی پوری طریقے سے مہربان ہو چکی ہے، پوری کی پوری طریقے سے۔ اب ان کی وجہ سے جو ہے وہ زونل ڈی آئی جیز کراچی کے ہیں، سندھ کے میر پور خاص، حیدرآباد، لاڑکانہ، سکھر اور نواب شاہ کے جو ڈی آئی جیز ہیں، ان تمام کی تبدیلیاں جو ہے وہ اس وقت التوا کا شکار ہے۔ غیر یقینی کیفیت اس وقت طاری ہے سندھ پولیس پر کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ میں پروگرام کر کر کے جو ہے تھک چکا ہوں، تاریخ دے دے کر میں تھک چکا ہوں، کوئی رزلٹ سامنے نہیں آ رہا ہے۔ مجھے بھی بار بار پروگرام کرتے ہوئے جو ہے وہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ میں پروگرام کروں تو کیا کروں۔ آج جب ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے گفتگو کی، معلومات حاصل کی سندھ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے معتبر ذرائع سے، تو یہی بات سامنے آئی کہ بھائی غیر یقینی کیفیت ہے، اور بظاہر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جب تک میئر کا الیکشن نہیں ہوتا، جو کہ پہلے 10 کو تھا، اب سنا ہے 15-16 کو ہونے جا رہا ہے، میئر کے الیکشن تک جو ہے وہ فی الحال ڈی آئی جیز کے ٹرانسفر پوسٹنگ، ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کے ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے وہ روک دیے گئے ہیں۔ اب یہ تو ایک جواز پیش کیا گیا، پتہ نہیں اس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی پابندی ہے یا نہیں، لیکن اس کو جواز بنا کر جو ہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ روک دی گئی، جو میں بار بار ڈول پیٹ رہا تھا۔ اور آج کل کے پروگرام میں تو میں نے کہا کہ سودے بازی، اور سودے بازی کی بھی اطلاع تھی۔ سب کو پتہ ہے کہ سندھ پولیس میں جو ہے کانسٹیبل سے لے کر آئی جی تک کی جو تبدیلی ہے اس میں روکڑا چلتا ہے، مختلف شکلوں میں، تک اثر رسوخ تو ہے لیکن روکڑا اس کے باوجود چلتا ہے۔ روکڑے کے بغیر جو ہے سپاہی سے لے کے، بڑے دعوے سے بات کروں، آئی جی تک کی ٹرانسفر پوسٹنگ بغیر پیسوں کے ممکن ہی نہیں ہے۔ سندھ پولیس کے روایات جو ہے وہ پاکستان کے باقی تمام صوبائی پولیس کی روایات سے بالکل مختلف ہیں، بالکل حیران کن قسم کے یہ روایات ہیں جو کہ چلی آ رہی ہیں، جس کو اب روکنا، جس کو بدلنا کسی کے بھی بس کی بات نہیں ہے۔ خود عرفان بلوچ جو ہے وہ مجھے پتہ نہیں بہت ہی برا بلا کہہ رہا ہوگا کہ شاید میری وجہ سے جو ہے ان کا ٹور جو ہے متاثر ہوا۔ 12 روز کی چھٹی لے چکے ہیں، 2 جون سے اس کی چھٹی سینکشن ہو چکی ہے۔ گھر والے تیار تھے وزٹ پر امریکہ کے لیے، سب کو منادی کرا دی گئی تھی، وہاں پر بھی لوگ ایئرپورٹ پر پہنچ رہے تھے، لیکن سندھ حکومت کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا کہ آپ نہیں چھوڑ سکتے، آپ دوسرے حکم تک جو ہے نہیں جا سکتے، آپ اپنی چھٹی کینسل کرا دیں، ٹکٹ جو آپ نے بک کرائے تھے اس کو کینسل کرا دیں، آپ نہ جائیں، آپ ابھی یہاں رہیں، الیکشن کے بعد آپ چارج چھوڑ دیں، آپ کی جگہ کسی اور کی پوسٹنگ کر دی جائے گی۔ اس قسم کا کہہ کر جو ہے وہ شرجیل کھرل جو ساؤتھ آنا چاہ رہے ہیں ان کو وہ روک دیا گیا، ایسٹ والا جو ہے اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ مزید ٹرانسفر پوسٹنگ وہاں ہوتی رہے گی، 15 دن کی، میرا خیال ہے 8-10 دن کی ان کو مزید ایک طریقے سے ایکسٹینشن دیے جانے کی اطلاع ہے اس تازہ ترین صورتحال کے نتیجے میں۔ تو آئی جی سندھ جو ہے وہ غلام نبی میمن کمفرٹ زون میں ہے۔ اب میں اپنے قابل احترام آئی جی غلام نبی میمن کی خاص توجہ چاہوں گا کہ آئی جی صاحب، آپ کو اگر رینکرز اپنا رول ماڈل بنانے کی خواہش مند ہیں تو آپ کو اس میں کیا قباحت ہے؟ آپ کو کیوں اچھا نہیں لگتا کہ آپ کے اپنے ماتحت جو ہے آپ کو فالو کریں، آپ کی عمل کو جو ہے تک اس پر عمل کریں، اس سے مشعل راہ بنائیں؟ آپ کیوں ایسا نہیں چاہتے ہیں؟ اب میری نظروں سے ایک خبر گزری کہ جو
فنڈز آپ نے جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کے ہوتے ہوئے تھانوں کو جو دیے تھے، یعنی موبائل کا خرچہ، ریپیرنگ کا خرچہ، اسٹیشنری کا خرچہ، دوسرے تھانوں کے جو چھوٹے موٹے خرچے تھے، وہ آپ نے باقی بجٹ میں سے کاٹ کے آپ نے ڈائریکٹ تھانوں کو دے دیے۔ اب ایسا کیا ہوا کہ آپ نے جو ہے تھانوں کے ایس ایچ اوز پر، جو کہ ڈی ڈی او کے پاور ان کے پاس تھے، آپ نے ان پر جو ہے مسلط کر دیا ایک آرڈر کے ذریعے پی ایس پی افسروں کو دوبارہ؟ ایسا کیوں کیا گیا؟ ایسا کوئی آیا، کوئی کرپشن کا، غبن کا کوئی کیس سامنے آیا ہے، یا کہ کوئی وجہ اور ہے؟ اب اگر فرض کرو کہ کسی نے کوئی ڈنڈی مار بھی دی ہے، تو سوال یہ ہے کہ غبن جو ہے فنڈز میں، یعنی کہ اگر پی ایس پی افسر کرے تو اس کے لیے وہ غبن حلال ہے، اور اگر کوئی رینکر یہ غبن کرے تو اس کے لیے وہ حرام ہے۔ سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ ایک ہی فعل، ایک ہی کام، ایک ہی عمل اگر رینکر کرے تو وہ تو سنگین جرم بن جاتا ہے، اس پر تو پولیس رولز اور تمام ضابطے کی جو ہے توپوں کا رخ ان کی جانب موڑ دیا جاتا ہے۔ اگر وہی جرم جو کہ کروڑوں میں ہے اگر کوئی پی ایس پی افسر کرتا ہے تو وہاں سب کچھ معاف ہے، کوئی کچھ نہیں کہے گا، یعنی کہ ان کے لیے وہی شراب جو ہے وہ حلال ہوگی، ان کے لیے وہی شراب حرام ہوگی۔ اس کا تو مطلب یہ ہوا، تو یہ تو فالو آپ کو کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے کہا تھا، توجہ چاہوں گا آئی جی صاحب آپ کی میں۔ اب آپ دور نہ جائیں، بڑی بچڑ کی طرف، بڑا فن کی طرف میں نہیں جاؤں گا، میں سی پی او کا رخ ابھی نہیں کرنا چاہتا۔ میں تو اب صرف یہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کی سطح پر، اور یہ جو آپ کے انویسٹیگیشن کے ایس ایس پی ہے، ان کی سطح پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ تھانوں کی موبائل ہو یا انویسٹیگیشن کی موبائلیں ہوں، تمام کے لیے جو ہے فیول کارڈ جاری کیے جاتے ہیں۔ فیول کارڈ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے چاہیں یہ پولیس والے اپنی موبائلوں میں فیول یعنی ڈیزل یا پیٹرول اس میں بھروا سکے، زیادہ ان کو سفر نہ کرنا پڑے۔ ان کی سہولت کے لیے یہ کارڈ دیے گئے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کارڈ آخر ایس ایس پیز کے پاس کیوں ہیں؟ ایس ایس پیز وہ کارڈ جو ہے وہ تھانوں کے ایس ایچ اوز ہو یا پھر انویسٹیگیشن کے انچارج ہو، ان کو استعمال کیوں نہیں کرنے دے رہے ہیں؟ یہ فیول کی جو فنڈ ہے، یہ پی ایس پی افسران کیوں ڈکار لیے بغیر ہڑپ کر رہے ہیں؟ اس کی انکوائری کون کرے گا؟ یہ سوال رینکرز نہیں، یہ میں پوچھ رہا ہوں، میرا نمائندہ خصوصی ہمراز راہی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ آپ ان حرام خور پی ایس پی افسروں کے خلاف آپ کارروائی کیوں نہیں کرتے، اور ان زونل ڈی آئی جیز کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے ہیں جو کہ موبائل کے ڈبے بھی کھا جاتے ہیں؟ وہ موبائل آئل جو کہ ان موبائلوں میں ڈالا جاتا ہے، آپ کی جو گاڑیاں ہیں ان میں، تاکہ ان کی انجن کی عمر بڑھے، وہ موبائل کے ڈبے جو ہے آپ کا ڈی آئی جی کھا جاتا ہے، ان کو نہیں تھا، جس کی وجہ سے انجن جو ہے وہ وقت سے پہلے ناکارہ ہو جاتے ہیں، بوجھ پڑتا ہے آپ کے محکمے پر، پولیس فورس پر۔ تو اس کے خلاف کارروائی کون کرے گا؟ یہ تو چند چیدہ باتیں میں آپ سے کروں۔ اور اب سب سے بڑھ کر جو ایک مسئلہ ہے فیڈنگ فنڈ کا، فیڈنگ فنڈ، خوراک کا فنڈ۔ اب برا لگے گا آپ کو، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دوست علی بلوچ، میجر ضیاء الحسن آئی جی تھے، اس کے دور میں غالباً یہ فائننس کے اے آئی جی تھے یا ڈی آئی جی تھے، مجھے اچھی طرح سے علم ہے کہ ان کے دور میں یہ ایک کھانے کمانے کا انہوں نے مبینہ طور پہ ایک راستہ نکلوایا تھا کہ تمام پولیس والوں سے، یعنی کہ 1,76,000 کی نفری ہے، 100 روپیہ جو ہے وہ ہر ایک کے تنخواہ میں سے کٹتا ہے فیڈنگ فنڈ کے مد میں۔ 1,76,000 پولیس والے، سیدھی سیدھی بات ہے کہ ہر مہینے 1,76,00,000 روپے جو ہے اس فنڈ میں جاتے ہیں، اور یہ فنڈ جو ہے ڈائریکٹ آئی جی کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے، آئی جی سندھ کے۔ یہ ایک ایسا اکاؤنٹ ہے کہ جو آڈٹ کے زمرے میں نہیں آتا، کوئی اس کا آڈٹ نہیں ہوتا، یاد رہے کہ اب ایک مہینے میں 1,76,00,000 اندازاً 22 کروڑ 23 کروڑ سالانہ بنتے ہیں۔ اب میری نظر سے ایسا کوئی آڈٹ نہیں گزرا ہے کہ جس میں پولیس کی جانب سے یہ کلیم نہ کیا ہو ہر سال کہ یہ محرم ڈیوٹی ہے، یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی ڈیوٹی ہے، برسی کی ڈیوٹی ہے، یہ بے نظیر کی برسی کی ڈیوٹی ہے، یہ جو ہے کرکٹ میچ کی ڈیوٹی ہے، یہ فلانے ہنگامے کی ڈیوٹی ہے۔ یعنی سال میں ایسے ایونٹ جو ہے کوئی زیادہ نہیں تو 15
20-15 के करीब इवेंट आते हैं, और हर इवेंट के बाद जो है फीडिंग फंड के मद में जो है वो एक क्लेम जो है सिंध हुकूमत को भिजवा दिया जाता है, और वहाँ से उसके मद में भारी रकम जो है वसूल की जाती है। ये ट्रांजैक्शन से आपको साबित हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो फीडिंग फंड के मद में जो खुद पुलिस वाले जो 100 रुपए कटवाते हैं हर महीने, जिसकी एक खतीर रकम जो है वो आईजी के अकाउंट में होनी चाहिए, वो रकम कहाँ गई, उसका ऑडिट कौन करेगा? भाई क्या उस रकम से क्या इन पुलिस के बड़े अफसरों के किचन चलते हैं? उस पर खर्च होता है? कहाँ खर्च होता है? आईजी गुलाम नबी में साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ। आपने रैंकर्स पर तो कदगन लगा दी कि वो फंड को हड़प कर रहे हैं। वो फंड को हड़प कर रहे हैं तबर्रुक के तौर पर, और आप लोग फंड को हड़प कर रहे हैं पेड़ भरकर। कितना बड़ा फर्क है। वो भी आपके बच्चे हैं, रैंकर हैं। मैं उनकी कोई वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी इस गलत काम की हिमायत नहीं कर रहा हूं, मैं उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूं, मैं उनको प्रमोट नहीं कर रहा हूं। गलत कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इम्तियाजी सलूक नहीं। वो भी वही सब कुछ कर रहे हैं जो आपके पीएसपी अफसरान कर रहे हैं। मिसालें मैंने आपको दे दी, इतनी बड़ी बड़ी मिसालें कि पेट्रोल फ्यूल कार्ड हैं। कौन खाता है पेट्रोल के पैसे? पूछो ना, किसी एसएचओ को बुला के पूछो, किसी एसआईओ को बुला के पूछो, सर पे कुरान रख के कहो कि भाई आप पेट्रोल कहाँ से भरते हो, डीजल कहाँ से भरते हो। वेस्ट जोन में जाके पूछो ना कि आपके मोबाइलों को जो है ये जो पुलिस की जो मोबाइल हैं, इसके इंजन का ऑयल मिलता है कि नहीं मिलता है? कुरान सर पे रख के दो, वो कहेंगे कि नहीं मिलता है। डब्बे कौन खा जाता है? पूछो ना उनसे, आप इंक्वायरी करके तो देखें, हिम्मत तो पैदा करें। इस वक्त तो आप कंफर्ट जोन में हैं, आपसे कोई नहीं पूछेगा। आप इंक्वायरी खड़ी कर दें, एक अपना रिकॉर्ड पैदा कर दें, एक नाम पैदा कर दें कि ऐसा भी कोई आईजी आया था कि जिन्होंने डंडा दे दिया था खुद पीएसपी अफसरों को। करके तो दिखाएं आप। रैंकर पर तो आप चंगेज खान बन गए, इंक्वायरी शुरू करो, ये शुरू कर दो। जो असल हैं, यानी वो बेचारे तो चूहे चोर हैं, जो असल डाकू हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? मैं करूंगा, आपको करना चाहिए। बहरहाल मेरी बातें तल्ख ज़रूर है, लेकिन हकाइक से मुताबिकत ज़रूर रखती है। आप कभी ठंडे जहन से जो है वो, कभी आप जब नमाज पढ़ते हैं तो उस वक्त आप सोचें कि जो मैंने गुफ्तगू की है वो क्या हकाइक से मुताबिकत नहीं रखती। मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ, मैं कोई गलत बयानी से काम, मैं कोई बहतान कर रहा हूँ? नहीं, आपको पता है कि ये सही है, लेकिन अब आप की अपनी मजबूरियाँ, अपनी कमज़ोरियाँ हो सकती हैं कि आप उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते। इसलिए कि सबसे पहले इंसान को अपने गिरेबान में देखने की ज़रूरत है कि मैं कितना क्लियर हूँ, मैं कितना वाइट हूँ, मैं कितना साफ हूँ। तब तो दूसरे पे इल्ज़ाम लगा सकता है। जब इंसान खुद जो है बदी में, बुराइयों में डूबा हुआ, तो फिर दूसरों को वो कुछ नहीं कर सकता है। बकौल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उसने कहा कि भाई इनको पत्थर आप मारो, तुमसे ये बताओ कि तुम में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने ये ऐब ना किया हो। सब के सब चले गए, किसी ने पत्थर नहीं मारा। तो ये तो पहले इंसान को अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत थी। तक बातों के बाद अब मैं प्रोग्राम को, जो मेरा आखिरी हिस्सा है, वो है हैदराबाद से मुतालिक। हैदराबाद में अमजद शेख तो चले गए, लेकिन उनकी बाकियात लूट मार के लिए अब भी वहाँ पर मौजूद है। हैदराबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी जो है, उन्होंने एक चौंका देने वाली रिपोर्ट भिजवाई है। रिपोर्ट कुछ ये है कि पहले जिस आरआरएफ के जो इंचार्ज थे, आरआरएफ के जो सरबराह थे, वो कांस्टेबल मलक अब्बास थे, जो कि अमजद शेख के जो है वो बार बार कहते हुए मुझे शर्म आती है कि हाथ के छाले, आंख के तारे, सब कुछ थे। यही वजह है कि उनको अपने साथ बारात की तरह से जो है वो शिकारपुर भी ले गए हैं। उन्हें ले गए हैं, न्यास पंवर को ले गए, एक पंवर है, पत्नी पूरा नाम क्या, उनको ले गए हैं। एक और उनके जो थे अयास खेड़ू को ले गए, बाकी ले गए, उनके तो ऑर्डर है, इनको भी साथ में ले गए। अब यहाँ जो आरआरएफ के जो ये इंचार्ज थे मलक अब्बास, इन्होंने जाते जाते जो है अपने बेटे, इनका एक बेटा है जो कि डिसमिस कांस्टेबल है, मलक राहील। इनकी तस्वीर आप देखो इस वक्त अमजद शेख के साथ जो बैठे हैं, ये मलक राहील है, मलक अब्बास के बेटे, जो कि पुलिस कांस्टेबल थे लेकिन डिसमिस हो चुके थे। गलत तरीके से इनको भर्ती किया गया था। अब इस मलक राहील की सिफारिश पर जो है एक सब इंस्पेक्टर है फरहान मेमन, इनकी भी तस्वीर आप देख लें। ये भी बहुत बड़े फनकार हैं हैदराबाद पुलिस के,
لوگ ان کو اچھی طریقے سے جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ ان کی یہ خوبی ہے کہ جس بھی تھانے میں SHO لگتے ہیں وہاں سے کسی اور شکایت پر ان کو نہیں نکالا جاتا ہے، وہاں سے کرپشن پر ہی نکلتے ہیں۔ اب ان کی کرپشن کے کہانیاں تو اتنی زیادہ ہے کہ اب میں ذکر کرنا شروع کروں تو پروگرام کا وقت بڑھ جائے گا، دورانیہ بڑھ جائے گا، جو کہ میں نہیں چاہتا ہوں۔ لیکن ایک واقعہ ان کا ایسا ہے، ٹنڈو جام تھانے میں جو ہے یہ SHO تھے اور ان کے DSP وہاں تھے واحد علی شاہ۔ ان کے ساتھ ایک ان کا ASI تھا عتیق خاص خیلی، جو کہ شہید کوٹے میں بھرتی ہوئے تھے، بہت ہی اصول پرست اور اچھے ASIوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ کرپشن کے معاملے پر جو ہے وہ SHO کا ان سے جھگڑا ہو گیا۔ SHO نے سارے پیسے خود ڈکار لیے کہ میں SHO ہوں، اس نے جو ہے انہیں ٹینگا دکھا دیا اور ان کو بلکہ موٹی موٹی کہتے ہیں کہ گالیاں بھی دی۔ گالیاں کون برداشت کرتا ہے پولیس کے محکمے میں؟ ہر ایک کی اپنی عزت ہوتی ہے۔ گالی سننے کے بعد کہتے ہیں نہ انہوں نے آؤ دیکھا نہ انہوں نے تاؤ دیکھا، اور انہوں نے 2-4 ایسے گھونسے ان کو رسید کر دیے اس فرحان شیخ کو کہ ان کو دن میں تارے نظر آنا شروع ہو گیا، اندھیرا چھا گیا ان کی آنکھوں میں اور بے ہوش ہوتے ہوتے بچ گئے۔ بڑی مشکل سے کہتے ہیں کہ فرحان میمن کو جو ہے وہ ان کے DSP جو ہے واحد علی شاہ نے سہارا دے کر بچایا۔ بڑی ان کی درگت ہوئی، ان کی بڑی بے عزتی ان کی ہوئی کہ اپنے ASI سے پٹ گیا۔ بعد میں جو ہے انہوں نے کمپلینٹ کر کے انہیں سسپینڈ کرا دیا، اور اس کے بعد بھی جب ان کے کلیجے کو ٹھنڈک نہیں پہنچی تو انہوں نے پھر جو ہے وہ خود جو ہے یہ جو ان کے بیٹر کا کام اس وقت کرتے ہیں، اپنے ملک راحیل سے جو ہے وہ کہہ کر کے اپنے باپ سے کہو کہ اب اس بندے کو ڈسمس کرو، یہ میری انا کا مسئلہ ہے۔ پھر ملک راحیل نے اپنے باپ ملک عباس سے، اور ملک عباس نے پھر جو ہے وہ اپنے باس یعنی کہ SSP حیدرآباد امجد شیخ کی منت سماعت کر کے جو ہے اس اچھے اسسٹنٹ سب انسپکٹر جس نے گالی کھانے کے بعد جو ہے اسے مکے مارے تھے، انہیں ڈسمس فرام سروس کر دیا عتیق خاصخیلی کو۔ تو اس کا تو یہ ریکارڈ ہے، کس کا؟ یہ فرحان میمن کا۔ فرحان میمن جو ہے اب انہیں جو ہے وہ RRF کا انچارج بنا دیا گیا، اور RRF کا انچارج بننے کے بعد ڈیفیکٹو انچارج جو ہے وہ خود راحیل ملک راحیل ہے۔ یعنی پورے اس وقت 1-2 چھاپے مارتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پورا حیدرآباد میں جو ہے جتنے یہ گٹکا ماوا فیکٹریاں چل رہی ہے، جوئے سٹے فحاشی کے اڈے، سب سے جو ہے کہتے ہیں تقریباً کوئی 1.5 کوکا جو ہے یہ ویکلی جو ہے جمع ہوتا ہے۔ یہ RRF کے انچارج فرحان میمن اکٹھی کرنے کے لیے یہ خود جو ہے ملک عباس کا بیٹا جو ہے ملک راحیل۔ اب یہ ہے یہاں پر صورتحال کہ کس طریقے سے جو ہے وہ کرپشن کا بازار جو ہے وہ چل رہا ہے، یعنی کہ دونوں ان کو کہتے ہیں کہ پانچوں انگلی گھی اور سر کڑائی میں ہے۔ اب مجھے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ اس وقت جو DIG ہیں پیر محمد شاہ اور ان کی جو ٹیم ہے، جو ظفر چانڈیو ہے، وہ ان کی عقابی نگاہیں کہاں لگی ہوئی، انہیں یہ سب گورکھدھندا نظر نہیں آ رہا ہے کہ ان کے چین آف کمان میں ان کے ناک کے نیچے جو ہے یہ ایک کانسٹیبل کا ڈسمس بیٹا کانسٹیبل ملک راحیل جو ہے وہ کس طریقے سے ڈیفیکٹو انچارج RRF بنا ہوا لوٹ مار کر رہے پورے شہر میں جو ہے انہوں نے آرگنائز جرائم کے اڈوں کا ایک جال بچھا دیا۔ لگ یہ رہا ہے کہ DIG کے پاور بھی جو ہے یہی فرحان میمن جو ہے وہ استعمال کر، جس کا اپنا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ یہ تھی ناظرین آج کی صورتحال، آج کا پروگرام۔ خبریں بہت زیادہ ہیں لیکن پروگرام کو چونکہ دورانیہ بڑھ رہا ہے اور میرا پروڈیوسر جو ہے مجھے وہاں سے آنکھیں دکھا رہا ہے کہ فوری طور پر کہو کہ خدا حافظ۔ ناظرین کل ملیں گے انشاءاللہ نت نئی خبروں کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔